ابو بکر صاحب. اچھا جی, اس کو ویڈیو کو ذرا شیئر ویئر کر دیں, شیئر چیتا کرتے رہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا الحمدللہ میں مسلمان ہوں, لیکن میرے پاس دو سوال ہیں جو مجھے میرے دل کو یہ کھائے رہتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہیے. ایکس مسلم کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ کر میرا بہت دماغ خراب ہوتا ہے, لیکن ابھی میں آپ سے صرف 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ مجھے ان کا اچھی طرح جواب دیجیے گا. پہلا سوال میرے صاحب کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی 9 سال کی عمر میں. تو اس وقت حدیثوں میں پایا جاتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں تو انہوں نے ان کے ساتھ انٹرکورس کیا, ویسے تو 6 سال کی عمر میں شادی کی تھی. تو اس وقت تو وہ ڈالز کے ساتھ کھیلتی تھی, یہ ہم نے حدیثوں میں پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی ان کے ساتھ شادی کرنے میں؟ جس وقت وہ ڈالز کے ساتھ کھیلتی تھی اس وقت ان کی عمر 9 سال نہیں تھی, اس وقت تو ان کی عمر زیادہ تھی. وہیں وہ ڈالز کے ساتھ کھیلتی آ رہی تھی, یہاں تک کہ وہ 13-14 سال کی عمر میں بھی ڈالز سے کھیلتی تھی. اب مجھے بتائیے کہ اگر ڈال سے کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی, تو ہماری پردادی پڑنانی, آپ کی پردادی پڑنانی, ان کی تو شادی ہی نہیں ہونی چاہیے, چونکہ سب کی 13-14 سال کی عمر میں ہوئی ہے. یہی تو عمر ڈال سے کھیلنے کی بھی ہے. نہیں وہ بات نہیں میں کر رہا, وہ نہیں تو وہی ٹھیک بات ہے. ہے. اب ایک اور جواب دے دیتا ہوں. چلیں ڈالس تو رکھیں الگ, لڑکے اسپورٹس میں رہتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, والی بال وغیرہ, جو بھی ان کو کھیلنا, فٹ بال کھیلنا ہے, ٹھیک ہے. کب تک کھیلتے ہیں بھائی؟ اپنی پوری جوانی کھیلتے ہیں. 22 سال کی عمر میں بھی کھیلتے ہیں, 23 سال کی. پروفیشنل نہیں, ہیبیچول کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے. پروفیشنل کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہیبیچول یعنی جو ویسے ہی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے. یہ تو تو اگر آپ نے میرے کھیلنا پہلے سوال کا کسی کے ایک پارٹ آپ نے جواب دے دیا. اب میرا اسی سوال کا نہیں دوسرا ابھی میرا میرے اس لیے ذرا کہ 1 منٹ حکمت رک کیا ہے. جائیے. اگر بھائی مجھے بولنے دیں, اگر جی جی بولیے بولیے. اگر کھیلنا اس بات کی دلیل ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے, تو پھر بھائی 20 سال کے آدمی کی جو کرکٹ کھیلتا ہے اس کی بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, آپ نے پوچھا کہ حکمت کیا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا کیوں ایسا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو کیا, نہیں ہوتا تو نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے. سوال یہ کہ اللہ نے کیوں حکم دیا. وہ حکم اس لیے دیا کہ ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کم سے کم 50% محفوظ کر لے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان زوجہ کے تعلق سے, حضرت عائشہ کے تعلق سے, آخر وقت میں یہ فرمایا کہ خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ, کہ تم اپنا آدھا دین حمیرہ سے حاصل کرو. چونکہ آدھا دین, حمیرہ کا مطلب حضرت عائشہ, آدھا دین حضرت عائشہ کو سکھا چکے تھے. جی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کدھر لکھی ہوئی ہے بات؟ حدیث میں وہاں پر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے تعلق سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا. حدیث نمبر بتائیے گا. نہیں, حدیث نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ صحیح حدیث ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, ایک لڑکی کو یعنی مجھے جو ہے دلہن کے کپڑوں میں مجھے لا کر دیا گیا, اور جب میں نے چہرہ دیکھا تو وہ عائشہ تھیں. تو یہ خواب, یہ حدیث تو بہت مشہور ہے, آپ اس کو سرچ کرنے مل جائے گا. اچھا, دوسرا میرا یہ بات تھی کہ دیکھیے اسلام کے اندر 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے, ایسے ہی ہے ایک مرد کے لیے, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. اس کی بھی حکمت میں نے آپ سے پوچھنی تھی. یہ دوسرا سوال ہے. اچھا جی, یہ سوال بھی بڑے سارے, آپ گھسے پیٹے سوال کیوں لے کر آتے ہیں بھائی. اچھا, یہ حسین احمد کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 18 سال تھی. غلط. جو آدمی کہتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا, اس کو حدیث نہیں پتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ حدیثیں کیسے کام کرتی ہیں. وہ آدمی معذرت خواہانہ رویے کا شکار ہے, اور اس کو ان جراثیم سے جتنی جلدی ہو پاکی حاصل کر لینی چاہیے. تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا جی, اور اب رہی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں, اور عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو کیا آپ عام لوگوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت کو درست سمجھتے ہیں؟ نہیں. ہاں, تو پرابلم تو یہاں ہے نا بھائی, پرابلم 11 میں نہیں ہے. پہلے پرابلم یعنی کانسیپٹ آف پولیگمی میں ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہ بات یہ بھی ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے جو 11 چھوڑ ہے دیجئے, وہ 4 پہ ایک کیوں عام روکا؟ آدمی 4 کیوں نہیں کر سکتا؟
دیکھیں یہ تو شام کہہ رہا ہے نا کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی، تو آپ میں وہی آپ سے وجہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اور صلی اللہ بھیا علیہ وسلم نے آپ سے 11 میں کیوں پوچھ رہا کی؟ ہوں کہ آپ کے نزدیک 4 کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ تو وہ اسلام، آپ کو تو 4 پر بھی اعتراض ہے نا، وہ 4 والا بھی تو حکم اسلام کا ہی ہے، تو 4 پر جی کیوں؟ اگر کسی کو 4 ہضم ہو رہی نا تو 11 ہضم ہو جائیں گی، جس کو 4 ہی ہضم نہ ہو اس کو 11 کہاں سے ہضم ہوں گی؟ تو پہلے مجھے بتائیے 4 پر اعتراض کیوں ہے؟ نہیں، مجھے اعتراض تو نہیں ہے، 4 اوکے ہیں، لیکن میں بس آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نہیں، کہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیوں متفق نہیں ہے؟ نہیں مطلب میرا اعتراض پہ یہ تھا کہ ان کی 11 کیوں ہے؟ نہیں، آپ نے یہ کہا کہ میں 4 سے متفق نہیں ہوں، کیا متفق ہیں میں آپ؟ نے کچھ پہلے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، آپ متفق ہیں اب 4 سے؟ 4 کر سکتا ہے ایک آدمی؟ ہاں ہاں 4 متفق ایک تو 4 انسان کر سکتے ہیں۔ ہیزیٹیشن ہے، ایک آدمی 4 کر سکتا ہے، ہاں جی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی اخلاقی گراوٹ اس میں؟ نہیں، بالکل ایک کوئی دم اخلاقی ایبسولوٹلی گراوٹ رائٹ، جی جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جب یہ طے ہو گیا تو اب ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی 4 سے کیوں کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے کر سکتا ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ بھائی 4 عورتیں اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں تو وہ 4 سے کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ کی اجازت کیوں دی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ سمجھنا ہے، میں مختصر بتاؤں گا، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنی ذاتی غرض سے نہیں ہوئی ہیں، وہ یا تو سیاسی نقطۂ نظر سے ہوئی ہیں، یا ملی نقطۂ نظر سے ہوئی ہیں، یا کسی اور نقطۂ نظر سے، مثلا علمی نقطۂ نظر سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی علم کو پرزرو کرنے کے لیے کی گئی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی ملی مقصد سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے کی گئی۔ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی تاکہ ان کا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے شادی ابو سفیان کی وجہ سے کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس شادی کے بعد ابو سفیان نے مدینے کے اوپر کبھی حملہ نہیں کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی شادی ہیں وہ اس ٹرائبل سسٹم کو ذہن میں رکھ کر کی گئی کہ جب آپ رشتہ داریاں قائم کر لیں گے تو دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کی جان اور مال یعنی کہ محفوظ ہو جائیں گے۔ پولیٹیکل مطلب پولیٹیکل ضروریات کی وجہ سے؟ یہ پولیٹیکل ضروریات کہہ لیں، ملی ضروریات کہہ لیں، جتنی بھی شادیاں ہیں وہ 3-4 مقاصد کے لیے کی گئی۔ اپنے ذاتی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نکاح کیا، اور وہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو باقی شادیاں نکاح کے ساتھ نہیں تھی؟ تو اب آج کے دور میں چونکہ اب اسلام پھیل چکا ہر جگہ، اب اسلام کو اس طرح کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اسپیشل پرمیشن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ آج کے دور میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ 4 کریں، آپ تو 4 بھی نہیں کرتے۔ 4 کی اجازت ہے جی۔ ٹھیک ہے، اور وہ 4 بھی نہیں 4 کر کی سکتے۔ اجازت اپنے ذاتی مقصد کے لیے ہے، آپ کو کوئی پولیٹیکل ریزن کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ذاتی مقصد کے لیے 4 کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی مقصد کے لیے 1 کی، باقی تو امت کے میں مقاصد سمجھ کے گیا لیے ہوں، اور سیاسی میں مقاصد سمجھ کے لیے گیا کی۔ ہوں، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے ایکسپلین کیا۔ دوسرا چلیں، میں آپ کو ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سوسائڈ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، ایک نہیں، حدیث میں۔ وہ غلط ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کا وہ قول ہے، بخاری کے اندر آیا ہے، وہ امام زہری کا قول ہے اور بغیر سند کے ہے، اور زہری جب بغیر سند کے کوئی بات کریں تو محدثین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے شبہ لا شیء، کہ یہ آلموسٹ نتھنگ، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بالکل ایسا ہے اچھا جیسا کہ سند ہوا میں نہیں ہے؟ اڑتا ہوا پنکھ۔ جی، آپ نے کہا کہ سند نہیں ہے اس کی، مطلب کہ اس کی سند authenticity نہیں ہے، اس قول کی سند نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کبھی آپ نے ارادہ کیا، اس قول کی سند نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، صحیح ہے۔ جی، چلے اب شکریہ آپ اب آپ کا آپ بہت بہت۔ مرتدوں کے چینلوں پر جانا بند کریں۔ جی صحیح ہے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ تو باقی آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ۔ چلیں، ٹھیک۔